جب حق سے کروگے پیار تو کہنا پڑتا ہے، جب حق سے کروگے پیار تو کہنا پڑتا ہے، دل عشق میں ہو سرشار تو کہنا پڑتا ہے۔ سرشار تو کہنا پڑتا ہے، نور اللہ، ولی اللہ، اسد اللہ، عین اللہ، آیت اللہ العظمی جان، حیدر حیدر یا مولا، حیدر حیدر یا مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا۔ ڈوبا جو علی کے جلووں میں ایک عجب نظارہ دیکھا ہے، خوددار علی کے بیٹھے ہیں، ہر لب پہ علی کا نعرہ ہے، مقداد ابو ذر جھومتے ہیں، سلمان قصیدے پڑھتا ہے، سب جام ولا کے پیتے ہیں، اور ساقی کوثر مولا ہے، ہو ایسا سخی دربار تو کہنا پڑتا ہے، دل عشق میں ہو سرشار تو کہنا پڑتا ہے۔ سرشار تو کہنا پڑتا ہے، نور اللہ، ولی اللہ، اسد اللہ، عین اللہ، آیت اللہ العظمی جان، حیدر حیدر یا مولا، حیدر حیدر یا مولا، حیدر حیدر یا مولا، حیدر مولا، حیدر مولا۔ یہ سارے نظارے عشق کے ہیں، مجلس ماتم سب عشق علی، یہ نوحہ خواہ یہ شال عزا، ہاتھوں میں علم سب عشق علی، زوار یہ شاہ کرب و بلا، یہ جاہ و حشم سب عشق علی، ہمراہ نماز کے فرش عزا، مظلوم کا غم سب عشق علی، ہو لشکر غم تیار تو کہنا پڑتا ہے، دل عشق میں ہو سرشار تو کہنا پڑتا ہے۔ سرشار تو کہنا پڑتا ہے، نور اللہ، ولی اللہ، اسد اللہ، عین اللہ، آیت اللہ العظمی جان، حیدر حیدر یا مولا، ہستے ولائے حیدرم، دم امادم، یا ولی
ना छेड़ मलंगाने हैदर, इन्हें इनके हाल पे रहने दे, इन्हें दर पे अली के जीने दे, इन्हें मौला मौला करने दे। ना छेड़ मलंगाने हैदर, इन्हें इनके हाल पे रहने दे, इन्हें दर पे अली के जीने दे, इन्हें मौला मौला करने दे। हर सू है मौला जलवागर, इनका दीदार तो करने दे। माहौल है सारा नूरानी, इस नूर को और निखरने दे। जब ऐसी हो सरकार तो कहना पड़ता है, दिल इश्क में हो सरशार तो कहना पड़ता है। मेरा तन मन धन, मेरा ज़ौक़ सुखन, मेरी जान जवानी या हैदर, मेरे दिल में सदा जगमग जगमग मेरे रब की निशानी या हैदर। मेरे दम में है दम दम गूंज रही आवाज़ कुरानी या हैदर। हाँ मेरे बदन में बोल रही मेरे खून की रवानी या हैदर। हो इतना हंसी किरदार तो कहना पड़ता है, दिल इश्क में हो सरशार तो कहना पड़ता है। सरकार मेरे आका मेरे, ऐ हादी और रहबर या मौला, ऐ शम्स विलायत महर वफा, ऐ साकी कौसर या मौला। मेरी सजदा जहार सिंगार ये दिल, मेरे रूह का ज़ेवर या मौला। मेरी दीद नजारा नूर नजर, मंजर पस मंजर या मौला। मेरा ख्वाबो ख्यालो विर्द वजीफा, सोच का महवर या मौला। है विर्द ज़बां मौला मौला, मेरी रूह का लंगर या मौला। रूहुल्लाह, इज़्नुल्लाह, बाबुल्लाह, सैफुल्लाह, गैरतुल्लाह, वजहुल्लाह, अहमद का बरादर, इमरान का दिलबर, ज़हरा का शौहर, अल्लाह का लश्कर, काबे का नया दर, नबियों का यावर, मौलाए कम्बर, सलमान का रहबर, आकाए अबूज़र, कहे मालिक अश्तर। हम तेरे सनागर, हम तेरे नौकर, कहे सात समंदर, कहे लाल कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे दे। इस पे चलते रहे सलमानो अबू ज़र क़ुबैर, मेरे मौला मुझे वो राह गुजर भी दे दे।
چلو مشق و علم کے سائے میں، آزادارو چلو مشق و علم کے سائے میں، اے آزادارو چلو مشق و علم کے سائے میں، یہ تجمل یہ حشم یہ باک پن زندہ رہے، اے آزادار حسینی یہ چل زندہ رہے، آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، جس جگہ تھی موت آساں زندگی دشوار تھی، جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی، جس جگہ تھی موت آساں زندگی دشوار تھی، ہاں وہاں زہرا کے سارے گل بدن زندہ رہے، اے آزادار حسینی یہ چل زندہ رہے، آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں، سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنے مجلسیں، سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں، اے دعائے سیدہ یہ اپنا پن زندہ رہے، اے آزادار حسینی یہ چل زندہ رہے، آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے، چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے، چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے، دل میں تابوت سکینہ کی چبھن زندہ رہے، اے آزادار حسینی یہ چل زندہ رہے، آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہلال، کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہلال، کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہلال، اے خدا یہ غم بفیض پنجتن زندہ رہے، اے آزادار حسینی یہ چل زندہ رہے، آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے، آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه زقطا وتمتعه فيها طويلا نادى عليا مظهر الرجائب تجد عونا بالنوائب كل هم وغم سينجلي بعلي صلوات بر محمد ذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي هو الذي قال له في شانه فتبارك والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم صلاة والسلام على خليفة الرسول ووسيء الرسول ووزير الرسول وباب عطرة الرسول وزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شأنه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نار حیدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات بر محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہماری یہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھکیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین کو خدا نیست و نابود فرمائے انہیں اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرمائے جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے خدا اس کے درجات کو بلند فرمائے خدا اسے اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ایک صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز کچھ لب مجھے ابھی ہلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ان کے لیے میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا البتہ معصوم کا فرمان سنا دیتا ہوں امام معصوم کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک خاموش رہے اور 400 سال بعد پھر محمد اور آل محمد پہ درود کی تلاوت کرے تو فرشتے آواز دے کر کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو ہم پہلے درود کا ثواب بھی لکھ نہیں پائے اس لیے سب مل کے صلوات پڑھیں بآواز توجہ ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے پہلی دفعہ اس مقام پہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے چونکہ میری روح آپ کی روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب دونوں نے مل کے عالم ارواح میں علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا تھا حیدری
اس وقت سے ایک آشنائی ہے۔ اس لیے ابتدا میں گزارش، چونکہ زیارت پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو ابتدا میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات سمجھ میں آئے تو مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیجیے گا، تاکہ مجھے اتنا یقین ہو جائے کہ آپ تک میرا پیغام پہنچا۔ باقی مجلس میں جہاں تک بولنے اور چپ رہنے کا معیار ہے تو وہ میں ہر مجلس میں اپنی زبانی نہیں، اس کی زبانی بتایا کرتا ہوں جو دہلیز سیدہ پہ بیٹھ کے اپنی داڑھی کو نور سے بھرا کرتا تھا۔ دنیا جسے سلمان کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سلمان سیدہ کی دہلیز پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا۔ میں نے کہا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی کثافت ہو۔ بطول کی دہلیز پہ کیسی کثافت، سلمان تو سیدہ کی دہلیز پہ بیٹھ کے اپنی داڑھی کو نور سے بھرا کرتا تھا۔ بات شروع ہو گئی ہے، پہلا جملہ چونکہ نام جو سلمان کا آ گیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس جملے کو سمجھ کے مجھے قیمت کون دیتا۔ ایک دن سلمان دہلیز سیدہ پہ بیٹھا ہے، یا دو صحابی راستے سے گزر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے یار کل عجیب آیت اتری ہے کہ یہ پورا قرآن جو خدا نے بھیجا ہے یہ کتاب مکنون میں بند ہے۔ یہ کتاب مکنون آخر کون سا ہے جس میں پوری قرآن کی یہ کتاب بند ہے؟ یا سنا سلمان نے سر اٹھا کے، محمد کا سلمان کہتا ہے کیا باتیں کرتے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سلمان ہم کتاب مکنون کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، ہمیں کل سے پریشانی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آخر وہ کتاب مکنون کیا ہے۔ یا وہ جسے حسنین نانا کہتے تھے، اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، بطول کے دروازے کو دیکھ کے ایک سائیڈ پہ لکھا الکتاب، دوسری سائیڈ پہ لکھا المکنون، دیکھ کے کہتا ہے ہاذا کتاب مکنون۔ وہ صحابی کہتے ہیں سلمان کہیں بڑھاپے میں تیری عقل تو ضائع نہیں کر دی، ہم کتاب مکنون کی بات کر رہے ہیں، تو بطول کے دروازے پہ لکھ رہا ہے کہ ہاذا کتاب مکنون۔ سلمان کہتا ہے نبی نے اس کتاب مکنون کی نشانیاں کیا بتائی تھی؟ کہ نبی نے کہا تھا کہ جب وہ کتاب کھلتی ہے تو آیتیں نظر آتی ہے، جب وہ کتاب کھلتی ہے تو آیتیں نظر آتی ہے۔ سلمان نے کہا بس میرے ساتھ یہی کھڑے ہو جاؤ، یہ دروازہ کھلنے دو، اگر تمہیں آیتیں چلتی پھرتی دکھائی نہ دے تو مجھے سلمان مل کے میرے ساتھ یہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ دروازہ کھلنے دو، اگر تمہیں آیتیں چلتی پھرتی دکھائی نہ دے تو مجھے سلمان ہی نہ۔ دروازہ کھلتا ہے، حسنین نکلتے ہیں، سلمان پہ نظر پڑتی ہے، دیکھ کے کہتے نانا سلمان ہمارا سلام۔ اب ہے اشارہ بات کھولنے کا تو اصغر نقوی عادی ہے نہیں، دیکھتا ہوں اشاروں کی زبان کون سمجھتا ہے۔ اور پھر میں جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ دنیا خطابت کا بہت بڑا نام سرکار علامہ عبدالحکیم صاحب یہاں پڑھتے رہتے، تو اب اس مجمع میں پھر اشارے سمجھنے والے نایاب مل سکتے، تو غنیمت سمجھ کے جملہ کہتے۔ حسنین کہتے تھے نانا سلمان ہمارا سلام۔ سلمان سے پوری زندگی جب بھی کسی نے پوچھا تمہارا حسنین سے کیا رشتہ ہے، کہتا تھا میں ان کا نوکر ہوں۔ سلمان پوری زندگی نوکر کہلاتا تھا، اور حسنین سلمان کو دیکھ کے نانا کہتے۔ یہ حسنین سلمان کو نانا کہہ کے کچھ جاہلوں کو سمجھا رہے ہوتے تھے کہ جو ہمارے دروازے پہ نوکر بن کے آئے ہم اسے نانا کہتے ہیں، اور جو نانا بننے کی لالچ میں آئے ہم اسے نوکر بھی نہیں بناتے۔ بول تو آپ میرے ساتھ بہت
اچھا رہے، مجھے اس سے کوئی گلہ شکوا نہیں، لیکن آپ میرے ساتھ بولیں نہ بولیں مجھے شکایت نہیں، نعرہ پوری مجلس میں ایک لگائیں لیکن باجماعت، جو امیر ممکنات کا نام ہے ایک ہی لگائیں لیکن باجماعت، آدھے لگا رہے آدھے نہیں تو یہ پھر مل کے حیدری کیونکہ یہ تو وہ نام ہے، آپ اور میں تو گنہگار بندے، اگر آدم یہ نام نہ لے تو خدا اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولتا، تو خدا اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ بہرحال یہ پھر بات کہیں سے کہیں چلی گیا۔ سلمان، کسی نے سلمان سے پوچھا تو جو علی کا شاگرد ہے بتا بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے؟ سلمان نے کہا جہاں تک بات بولنے اور چپ رہنے کی، حق تو یہ ہے کہ بندہ پوری زندگی خاموش رہے، لیکن ذکر علی اور علی کے بچوں کا شروع ہو تو بندہ پوری زندگی کبھی چپ ہی نہ کرے، بندہ پوری زندگی کبھی چپ ہی نہ کرے۔ دنیا تو اس دروازے کے خادموں کو نہیں سمجھی، سمجھ میں سلمان نہیں آتا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ایک دن سلمان بیٹھا ہے، کسی نے دیکھ کے کہا سلمان تجھے کیا ملا؟ علی کی ولایت کو تسلیم کر۔ سلمان نے کہا جس دن سے میں نے قلب سے علی کو مانا اس دن سے کائنات پہ میری حکومت چلتی۔ جیسے کچھ بندے پریشان دکھائی دے رہے ہیں ویسے وہ بھی سوال کرنے والا دیکھ کے کہتا ہے سلمان تجھے ہوش بھی ہے کہ تو کہہ کیا رہا ہے؟ کائنات پہ تیری حکومت۔ سلمان نے کہا بالکل، جو علی کو دل سے اس طرح سے مانے جیسے ماننے کا حق ہے تو پھر کائنات خدا اس کے تصرف میں دے دیتا ہے۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں سلمان کوئی دلیل بھی تو دے، یا وہی بیٹھے بیٹھے سلمان نے آسمان کی جانب دیکھا، ایک پرندوں کا گروہ آسمان سے گزرتا ہوا اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ سلمان نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ سلمان کے دیکھنے کی دیر تھی، وہ پرندے سلمان کے قدموں میں گرتے بھی جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ کوئی علی کو اس انداز میں مانے تو صحیح، پھر دیکھیں کہ علی اس کے اختیار میں کیا کیا دے گا۔ ایک واقعہ جو آپ نے تفصیل ذاکرین اور خطبہ سے 20 دفعہ سن رکھا، کسی نے آگے ایک دن سلمان سے کہا سلمان علی بادشاہ کہہ رہے تھے کہ میرا سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے۔ سلمان سر اٹھا کے کہتا ہے اگر میرے مولا نے کہا ہے تو پھر کر سکتا ہوں۔ میں نے آج تک کیے تو نہیں ہے لیکن زبان ایسی سے جملہ نکلا اگر میرے مولا نے کہا ہے تو پھر کر سکتا کہ زبان جو علی اس زبان سے کوئی جملہ نکل تو جائے، ورنہ ایک دن علی بادشاہ اپنے گھر سے چلتے ایک یہودی کے دروازے پہ آئے، علی بادشاہ نے دستک دی، یہودی گھر سے باہر نکلا، دیکھ کے کہتا ہے خیریت، میرے دروازے پہ آپ تشریف لے آئے، کہا مجھے کچھ قرضہ چاہیے، فلاں جگہ فلاں دن فلاں ٹائم واپس کر دوں گا۔ یہودی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میں دے تو دیتا ہوں لیکن اس دن میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا اور آپ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ علی بادشاہ نے کہا تو آپ فرما رہے تھے کہ کائنات میں رزق میں بانٹتا ہوں۔ علی بادشاہ نے کہا بالکل میں نے یہ کہا تھا خطبے میں۔ یہودی دیکھ کے کہتا ہے واہ مولا دعوے رزق بانٹنے کے اور قرض مجھ سے لے رہے ہیں، دعوے کائنات میں رزق بانٹنے کے اور قرضہ لینے میرے پاس آئے ہیں۔ علی بادشاہ دیکھ کے کہتے ہیں اگر کائنات کو سکھانا مقصود نہ ہوتا تو اگر میں اس دیوار سے کہوں، اگر میں اس دیوار سے کہوں کہ سونے
کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اس نے رنگت بدلنا شروع کی، وہ دیوار جیسے سنہری رنگ کی ہوئی۔ علی بادشاہ نے اپنی جگہ چھوڑی، دیوار پہ ہاتھ مارا، دیکھ کے کہتے میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا کہ سونے کی ہو جا، میں نے تو خالی اسے یہ کہا تھا کہ اگر میں اسے کہوں تو یہ ہو جائے گی، تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ دیوار سے آواز آئی، مولا جب آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں تو ہو جائے گی، یا اس کے ذہن میں شک پیدا ہوا کہ کبھی دیوار بھی سونے کی ہو سکتی ہے، دیوار سونے کی کیسے ہو جائے گی؟ میں نے بن کے دکھا دیا کہ ایسے ہو جائے۔ اس نے ذہن میں سوچا دیوار سونے کی کیسے؟ میں نے بن کے دکھا دیا کہ اگر علی کی زبان سے نکلے، سلمان نے کہا اگر میرے مولا نے کہا ہے تو پھر کر سکتا بات سے۔ اس نے کہا سلمان کو دلیل بھی تو دے۔ سلمان نے کہا چلو، میں نے پہلے کہا یہ واقعہ تفصیلاً آپ نے 20 دفعہ ذاکرین اور علماء سے سنا ہوگا، مشہور اور معروف۔ سلمان آئے قبر کے اوپر، سلام کر کے کہا تجھے محمد کا سلمان کہتا۔ کتنا جاہل ہے وہ بندہ جو کہتا ہے شیعہ صحابہ کے فضائل نہیں پڑھتے۔ شیعہ اور صحابہ کے فضائل نہیں پڑھتے۔ ہاں، شیعہ اور صحابہ کے فضائل نہیں پڑھتے۔ آپ بزرگ نے ایک جملہ کہا، ان کے جملے کے جواب میں مجھے اپنے استاد محترم کا جملہ یاد آیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے کہ نبی کو میدان جنگ میں صحابی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا چاہے کتنا بڑا بندہ کیوں نہ ہو، یہ جو لوگ کہتے جی یہ شیعہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے نبی کو صحابہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے اسپیکر پہ اپنے استاد محترم کا جملہ دہرانے لگا۔ انہوں نے کہا کوئی بھی کہے تو اسی وقت ٹھکرا دیا کرو، یہ جھوٹ اور ہذیان ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صحابی میدان جہاد سے محمد کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، صحابی نہیں بھاگے تھے، منافق بھاگ گئے تھے۔ صحابی تھوڑی ہے، منافق چھوڑ کے چلے، صحابی اور محمد کو چھوڑ کے چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ منافق چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر ابھی وہ مہینہ گزرا ہے جس میں مسلمانوں نے مل کے نبی کے آمد کے جشن منائے۔ اچھی بات ہے، میں نے تو جگہ جگہ گلی گلی ہر چوک پہ ہر گاڑی علم لگے ہوئے دیکھے، سبز رنگ کے پرچم آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے۔ میں تو جہاں بھی وہ پرچم دیکھتا تھا جھک کے سلام کرتا تھا کہ گھر تمہارا صحیح، علم تو ہمارا ہے، گھر تمہارا صحیح، علم تو ہمارا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے یہ میلاد کے ہر پروگرام میں کہا ہے، میں نے کہا مسلمان نبی کی آمد کے دنوں کا اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ بحث ہی ختم کر دوں کہ سرکار 12 کو آئیں یا 17 کو۔ 12 پہ ہمیں اعتراض ہوگا، ہم تو صدیوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں خدا تمہیں 12 والا بنائے۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا تمہیں 12 والا بنائے، اور پھر اس بات پہ تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کہ 12 یا 17، چونکہ 12 اور 17 تو تاریخیں ہیں ربیع الاول کی۔ ربیع الاول ایک مہینہ ہے جس کا پتہ تب چلتا ہے جب چاند آسمان پہ چمکتا ہے۔ میں نے کہا یہ 12 اور 17 عدد ہیں، ابھی عدد نہیں بنے تھے کہ میرے محمد کا نور کائنات میں موجود تھا۔ ان کا پتہ چاند سے چلتا ہے، ابھی چاند ہی خلق نہیں ہوا تھا کہ میرا مصطفیٰ
مصطفیٰ موجود تھا. چاند تو آسمان پہ چمکتا ہے, ابھی تو آسمان ہی خلق نہیں ہوا تھا کہ میرا محمد موجود تھا. چاند کا یہ نظام شمسی کے چکروں میں آ کے دنیا یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے لگ گئی ہے کہ آخر سوچے تو صحیح کہ مصطفیٰ کب سے نبی ہے. میں نے کہا جاہلو آؤ میں تمہیں حسین کی مجلس میں ایک حل بتانے لگاؤں. یہ 12 اور 17 عدد تھے, یہ نہیں تھے. میرے محمد کا نور موجود تھا. ان کا پتہ چاند سے چلتا ہے, ابھی چاند ہی نہ تھا کہ میرا محمد موجود تھا. چاند آسمان پہ چمکتا بھی آسمان ہی نہ تھا کہ میرا محمد موجود تھا. ابھی ایک نہیں 7 آسمان خلق نہیں ہوئے تھے کہ میرا محمد موجود تھا. 7 زمینیں خلق نہیں ہوئی تھی کہ میرا محمد موجود تھا. اب ہو گئی جنت نہیں بنی تھی, میرا محمد موجود تھا. ابھی تو کوثر بھی نہیں بنی تھی, میرا محمد موجود تھا. لوح نہ تھی, میرا مصطفیٰ تھا. قلم نہ تھی, میرا مصطفیٰ تھا. سلسبیل نہ تھی, میرا محمد تھا. عقل نہ تھی, میرا محمد تھا. ادراک نہ تھی, میرا محمد تھا. فہم نہ تھا, میرا محمد تھا. شعور نہ تھا, میرا محمد تھا. لا شعور نہ تھے, میرا محمد تھا. ذی شعور نہ تھے, میرا محمد تھا. زبانوں سے محمد کی فضیلتوں پہ اپنے اپنے پہرے جمانے والوں, ابھی زبانیں نہ تھی, میرا محمد تھا. لسان نہ تھی, میرا محمد تھا. لغت نہ تھی, میرا محمد تھا. قومیں نہ تھی, میرا محمد تھا. یہ آسمانوں کا یہ شابیانہ نہ لگا تھا, میرا محمد تھا. یہ زمین کا فرش نہ بچھا تھا, میرا محمد تھا. انسانوں میں جوانی نہ تھی, میرا مصطفیٰ تھا. سمندروں میں روانی نہ تھی, میرا مصطفیٰ تھا. سلسبیل میں جولانی نہ تھی, میرا مصطفیٰ تھا. دریاؤں میں طغیانی نہ تھی, میرا مصطفیٰ تھا. میں نے کہا یہ کن باتوں میں لگ گئے ہو, تم تو یہ دیکھنے میں لگ گئے ہو کہ ہم صحابہ سے پوچھیں گے کہ محمد کب سے ہے. میں نے کہا صحابی تو دور کی بات, ابھی تمام صحابیوں کا باپ آدم بھی نہیں بنا تھا کہ میرا محمد تھا. تو راویوں سے مصطفیٰ پوچھتا ہے, ابھی راویوں کا باپ آدم خلق نہیں ہوا تھا, میرا محمد تھا. محدث کا باپ آدم نہیں بنا تھا, میرا محمد تھا. مورخ کا باپ آدم نہیں بنا تھا, میرا مصطفیٰ موجود تھا. تابعین کا باپ آدم نہیں بنا تھا, میرا مصطفیٰ موجود تھا. میں نے کہا تو کتابوں سے نبی پوچھنے کے چکروں میں لگ گیا ہے. تیرے پاس 7 بڑی کتابیں ہیں جسے تو صحائے سیدہ کہتا ہے, تو ان کا احترام کرتا ہے. چلے اتحاد کی خاطر ہم بھی احترام کر لیتے ہیں, لیکن ابھی امام بخاری کا باپ آدم ہی نہیں بنا تھا کہ میرا محمد موجود تھا. مسلم کا باپ آدم خلق ہی نہیں ہوا تھا کہ میرا محمد موجود تھا. ابن ماجہ کا باپ آدم نہیں بنا تھا, میرا محمد موجود تھا. ابن مسعود کا باپ آدم نہیں بنا تھا, میرا محمد موجود تھا. ابن داؤد کا باپ آدم نہیں بنا تھا, میرا محمد موجود تھا. میں نے کہا تیرے 4 بڑے امام ہیں جن سے تو شریعت لیتا ہے, لیکن مسلمان ابھی امام ابو حنیفہ کا باپ آدم نہیں بنا تھا, میرا محمد موجود تھا. ابھی امام تمہارے سارے شافعی کا باپ آدم نہیں بنا تھا, میرا محمد موجود تھا. میں نے کہا عقل سے تو کام لے, تیری عقل کہاں چلی گئی ہے جب آدم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ مصطفیٰ کب سے نبی ہے. تو آدم کے بچوں کو یہ حق کس نے دے دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ محمد کب سے موجود. بتا آدم نے بتا آدم نہیں سکتا کہ نبی کا یہ بیچارے چلے فیصلہ کرنے. اور پھر میرے مسلمان بھائی, یہ جو عشق ہے نا, عشق یہ لٹانا سکھاتا ہے, لوٹنا نہیں سکھاتا. یہ عشق پیاسا رکھنا نہیں سکھاتا, قاتل کو شربت پلانا سکھاتا ہے.
یہ عشق بھوکا رکھنا نہیں سکھاتا، یہ تو دسترخوان بچھانا سکھاتا ہے۔ میں نے کہا یہ عشق جو ہے نا یہ قربانی سکھاتا ہے، یہ عشق جو عاشق ہو سے سر بھی نہیں اٹھانے دیتا۔ میں نے کہا اگر عاشق رسول کیوں نہ ہو اور پشت پہ حسین آ جائے تو عشق سر نہیں اٹھانے دیتا۔ اب اپنی آنکھوں کو روکیے گا، میں مسائل نہیں پڑھا۔ میں نے کہا اگر عاشق حسین ہو تو وہ اللہ اکبر کو علی اکبر دینے کے بعد بھی پوچھتا ہے کوئی اور چاہیے تو حسین دینے کو تیار۔ عاشق حسین اللہ اکبر کو علی اکبر دے کر بھی پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے تو حسین دینے کو۔ یہ عشق جو ہے یہ قربانی سکھاتا، عشق ظلم نہیں سکھاتا۔ جس نتیجے تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جو جوان آج کل تو ہر جوان سوشل میڈیا سے اور میڈیا سے لگاؤ گے تو یہ جب نتیجہ آئے گا تو بات آسان ہو جائے گی۔ میں نے کہا عشق تو قربانی سکھاتا ہے اور آسان کر دیتا ہوں کہ مسلمان عشق بسیں جلانا نہیں سکھاتا، عشق راستے بند کرنا نہیں سکھاتا، عشق لوگوں کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا، عشق تو قربانی سکھاتا ہے۔ میں نے کہا تو 1-2 سال کے بعد لوگ لے کے کسی نہ کسی چوک پہ کسی نہ کسی شہر کی سڑک پہ آ جاتا ہے اور کہتا میں نبی کا عشق منانے آیا ہوں، میں نبی کے عشق میں نکل آیا ہوں۔ پھر جو تم ملک کی حالت کر رہا ہوتا ہے وہ تو میڈیا سب کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم محمد کا عشق منانے کے نام پہ کہیں جمع ہو جائے تو ملک کا حشر کیا بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا ہم تجھے بتائیں کہ عشق کیسے منایا جاتا ہے۔ ہم 1400 سال سے حسین کا عشق مناتے چلے آ رہے ہیں، کوئی میڈیا بتائے کہ ہم نے کبھی کسی کو تھپڑ بھی مارا ہو؟ ہمارا تو ہاتھ بھی اپنا ہوتا ہے، سینہ بھی اپنا ہو، ہمارا تو ہاتھ بھی اپنا، ہمارا سینہ بھی اپنا۔ ناموس رسالت کی باتیں کرنے والوں، ناموس رسالت کا تحفظ ایسے نہیں ہوتا جیسے تم کرنے چلے۔ میں نے کہا ناموس رسالت کا تحفظ لوگوں کو تکلیف دینے سے نہیں ہوتی، ناموس رسالت کا تحفظ گالیاں دینے سے نہیں ہوتا۔ جو پہنچے ناموس رسالت کا تحفظ گالیاں دینے سے نہیں ہوتا، ناموس رسالت کا تحفظ گاڑیاں چلانے سے نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے ناموس رسالت کا تحفظ؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں کہ ناموس رسالت کا تحفظ کیسے ہوتا ہے۔ آج سے 20 دن پہلے میں آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ میں نے کہا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ محمد کی ناموس کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، آپ میرا ہاتھ پکڑ میں تجھے شام لے چلتا ہوں، وہاں محمد کی ایک بیٹی آرام کر رہی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ 13 سال کے بچے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کے سخت سردی کے عالم میں آدھی رات کو محمد کی بیٹی کے روزے کا پہرا دے کے تجھ بھوکے کو سمجھا رہے ہیں کہ ناموس رسالت ایسے بچائی جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے ناموس رسالت، ایسے ہوتا ہے رسالت کا ناموس کا تحفظ اور شیعہ ساتھ یہ ہو بھی کیسے ہمارا جوان بھی میرے ساتھ، ہمارا بزرگ بھی ساتھ ہوگا، بچہ بھی ساتھ ہوگا، لیکن پھر آج سے اگر ناموس رسالت کا ہی تحفظ کرنا، گستاخوں سے ہی نفرت کرنا، تو پھر آج سے 4 مصرے پڑھتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا نمبر پہ، بات کہاں سے نہ جانے کہاں نکل گئی ہے۔ آپ کی محبتوں کو دیکھ کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اس گفتگو کو یہاں چونکہ مجلس ہی سالے سواب کیے۔ میں نے کہا پھر آج سے کیوں فہرست بناؤ سقیفہ سے آج تک، اپنی ہے، میں نے تو 4 مصرے پڑھ کے گزر جانا ہے، جو پہنچیں گے پھر انہیں سلام ہے۔ میں نے کہا فہرست بناؤ پھر سقیفہ سے آج تک منکر ہوا ہے کون نبوت کے پھول کا، اور یہ اخذ کیا ہے ہم نے قرآن و حدیث سے، گستاخ مصطفیٰ کا ہے دشمن بطول کا۔
عشق کے گیت گانے والوں کبھی نبی سے دین بھی لے لو. کون سا مسلمان ہے پوری دنیا میں؟ کوئی مسلمان 73 فرقے میں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھا، نماز کے بعد دو دعائیں مانگے. نبی سے ہر مسلمان شیعہ وہ نبی سے 2 امیدیں لگائے. یہ بچہ بھی میری بات کی تائید کرے. ہر مسلمان نماز کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، جہاں حشر کے میدان میں ہر کوئی پیاسا کھڑا ہوگا وہاں آپ مجھے کوثر پلائیے. ہر کوئی مانگا. دوسری دعا یا رسول اللہ، جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں آپ میری شفاعت کیجیے. یہ 2 امیدیں ہر مسلمان لگائے ہوئے. یا رسول اللہ آپ مجھے کوثر پلائیے گا، دوسرا یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کیجیے گا. ایک ہر مسلمان نبی سے مانگتا یا رسول اللہ آپ مجھے کوثر سے سیراب کیجیے گا، دوسرا کہتا یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کیجیے گا. میں نے کہا اگر دین تم نے محمد کے بیٹوں سے لے لیا ہوتا تو تجھے بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. میں نے کہا پھر بھی میں تجھے مدینے لے چلتا ہوں. وہاں ایک گھر کے نیچے نبی چادر اوڑھ کے سو رہے تھے. یا اتنے میں حسن بادشاہ آئے تھے. حسن نے کیا تھا سلام. نبی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا یا صاحب حوضی، اے حوض کوثر کے مالک حسن میرا بھی سلام ہو. کچھ دیر کے بعد حسین آئے تھے. حسین نے بھی سلام کیا تھا اور نبی نے کہا تھا یا شافع امتی، اے امت کی شفاعت کرنے والے حسین میرا سلام ہو. میں نے کہا تو نبی سے کوثر بھی مانگتا ہے، تو نبی سے شفاعت بھی مانگتا ہے. نبی نے تو تجھے اس وقت ہی سمجھا دیا تھا کہ اگر کوثر چاہیے تو حسن کا دامن تھام لو، اگر شفاعت چاہیے تو حسین کے دربار. گستاخ مصطفیٰ کا ہے دشمن. یہ عوام میں تھوڑی بات کرتی ہے. نبی کے حدیث 73 فرقوں کے بچوں کو بھی فاطمہ میرا حصہ، میرا ٹکڑا. بات آسان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بچہ بھی اس محفل سے بغیر پیغام کے نہ جائے. مثلا مثال دے دیتا ہوں، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ 10 روپے کا نوٹ ہے. مثال کی طور یہ آپ کسی شاپ پہ چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، یہ دیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے. لیکن اگر میں اس کے 2 حصے کر دوں اور ایک حصہ میں آپ کو دوں کہ یہ لے جائیں، مجھے پاکستان کے کسی بھی مارکیٹ میں وہ آدھا حصہ چلا کے دکھائیں. اس سے آسان میں کم از کم نہیں کر سکتا. اس سے آسان بچوں کے لیے بھی میں نہیں کر سکتا. بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ آدھا ٹکڑا چاہے کسی کرنسی کے نوٹ کا ہو. تم کسی میدان میں چلے جاؤ، کسی مارکیٹ میں چلے جاؤ، کسی کے پاس چلے جاؤ کہ میں یہ آدھا حصہ چلانے کے لیے آیا ہوں. لوگ تمہیں ہنسیں گے بھی، تمہیں مانیں گے بھی کہ یہ جو آدھا حصہ لے کر آیا ہے یا تو یہ بے وقوف ہے یا یہ بے ایمان ہے. یہ جو آدھا ٹکڑا لے آیا ہے یا یہ بے وقوف ہے یا یہ بے ایمان ہے. جب تک آپ سارے سمجھ نہیں رہے، پہنچ نہیں رہے، میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوں. یہ جو آدھا ٹکڑا لے آیا ہے یا یہ بے وقوف ہے یا یہ بے ایمان ہے. نبی نے کہا تھا فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو نبی کا عشق لے کے بطول کی دشمنی میں تو محشر کے میدان میں چلا جائے اور کہے میں یہ چلانے کے لیے آیا ہوں، فرشتے بھگائیں گے کہ یہ جو آدھا حصہ لایا ہے یا یہ بے وقوف ہے یا یہ بے ایمان ہے. آدھا حصہ لے آیا ہے یا یہ بے وقوف ہے یا پھر یہ بے ایمان.
बतूल के इताअत के बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा, ये नादानों की जन्नत में रहने देखिए से अब बात हल तक आ गई, बग़ैर नहीं बनता कह दे, लेकिन बात यह है कि शायद मेरे सामने 1 लाख का मजमा भी हो तो कहने से पहले सोच ये जुमला मुझे अपने अशरों से ज्यादा बुजुर्ग चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे नामों को सुना है कि जो खाली शख्सियत नहीं, मैंने अभी बैठे हुए भी कहा कि वो पूरे इदारे की हैसियत, जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी। ऐसे ऐसे बंदों को सुनने वाले बंदे बैठे, बुजुर्ग बैठे, वो दुआ दे देंगे। जुमला आपकी समाजों की नजर किए देता हूँ क्योंकि हल तक आ गया। किसी ने मासूम इमाम से पूछा था अगर किसी को हवाला चाहिए तो पहले बताने को तैयार हो। किताब का नाम है हयातुल कुलूब, जाके देख लीजिएगा, अगर न मिले तो फिर मैं मुझे फोन कर लीजिएगा, किबला से नंबर लेके मैं वहां से आपकी एड्रेस पे किताब का नुस्खा भेज दूंगा। किताब हयातुल कुलूब में किसी ने छठे इमाम से पूछा, मौला फिरौन भी खुदा का दुश्मन था, नमरूद भी खुदा का दुश्मन था, मूसा भी खुदा का नबी था, इब्राहिम भी खुदा का नबी था, लेकिन जब मूसा फिरौन के दरबार में गया और फिरौन ने दरबारियों से मशवरा किया तो उन्होंने हल ये निकाला कि पहले इससे मुनाजरा करो, इससे बातचीत करो, फिर मुकाबला, और फिर ये सारी बातें साहिरा है, फिर जब कोई हल न बचे तो फिर जंगो जिदाल करेंगे। लेकिन जब इब्राहिम नमरूद के दरबार में गया, नमरूदियों ने दरबारियों और वजीरों से मशवरा किया तो एक लम्हे में ये मशवरा सामने आया कि इसे आग में जला दो, इसे कत्ल कर दो। मौला वो भी खुदा का दुश्मन था, वो भी खुदा का दुश्मन था, वो भी नबी अल्लाह था, ये भी नबी था, यहाँ भी नबी दरबार में गया, वहां भी नबी दरबार में गया, लेकिन इतना बड़ा तजाद क्यों? मासूम की हदीस न हो में मुजरिम मौला फिरौन ने कत्ल करने का दरबारियों ने उसी वक्त इरादा नहीं किया कि पहले मनाजरा करते हैं, मुकाबला, मुजादला, फिर जाके कत्ल करेंगे। लेकिन जैसे नमरूद के दरबार में इब्राहिम पहुंचे तो एक लम्हे में ये मशवरा हो गया, इसे आग में जला दो, इसे कत्ल कर दो। मौला इसकी वजह क्या है? इमाम फरमाते हैं वो इसलिए क्योंकि फिरौन और उसके दरबारी दुश्मन खुदा जरूर थे लेकिन नस्ले हराम नहीं थे। नमरूद और उसके दरबारी, जो नतीजा मैं देना चाहता हूँ, नमरूद और उसके दरबारी दुश्मन खुदा होने के साथ साथ नस्ले हराम भी थे। मुझे पता चल गया कि हुज्जत को आग में डालने का मशवरा वही देता है जो नस्ले हराम हुआ करता है। मैंने कहा मुसलमान फिर मुझे एक बात का जवाब दे, जो इब्राहिम को आग में डाले उसे तो तू नस्ले हराम कहता है, और जो बतूल के दरवाजे पे आग लेके आ जाए, जो बतूल के दरवाजे पे आग लेके आ जाए वो नस्ले हलाल कैसे? और इसके ना सुन रहे, लेकिन चूंकि तूने दीनी मोहम्मद के बेटों से तो तुझे दीन का पता कैसे? तुझे तो आज तक ये पता नहीं चला। हम अपने मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ते तो हंसते, तुम्हारा फातिहा भी कोई पहुंचता। उस दिन कराची में बैठे थे एक जगह, किबला शहनशाह साहब भी बैठे, उन्होंने एक बात बताई कि आगे जब मैं हज पे गया तो वहां किसी बंदे से बातचीत चली, मिस्र का कोई भाइयों का आलिम का, बातचीत चलते उन्होंने कहा आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये जो आप अपने मरहूमीन को फातिहा दे रहे हो ये तो समझ में ही नहीं आता। फातिहा मरे हूं तक कैसे पहुंचे? साहब ने कहा, मैंने उसे कहा आपके वालिद साहब जिंदा है? उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आपके दादा? कहा जी नहीं, वो दुनिया से जा चुके। तो किबला ने कहा, मैंने फौरन से उसे कहा आपके दादा पे अल्लाह की लानत। बस ये वो सुनना था या आग बबूला देख के कहा आलिम होके कैसी बातें करते, अब मेरे मरे हुए दादा पे लानत भेज रहे।
انہوں نے دیکھ کے کہا تیرے دادا پہ لعنت پہنچ گئی کیا؟ تو ابھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری فاتحہ کیسے پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرا، تیری لعنت پہنچ جاتی ہے، میری فاتحہ نہیں پہنچتی۔ لعنت تیری پہنچ گئی، میری فاتحہ یہ کیا اشارے صاحب کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تیرے زندہ ہو تو تجھے پتہ چلے، ہم تو قبر میں سلا کے بھی کندھے ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں سن بھی اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی۔ میں نے کہا سنایا اسے جاتا ہے جو زندہ ہو، سمجھایا اسے جاتا ہے جو شعور رکھے۔ حسین کا مرا ہوا عزادار بھی لا شعور نہیں ہو سکتا تو محمد زندگی میں ہزیان کیسے کہتے؟ حسین کا عزادار جب لا شعور نہیں ہو سکتا تو نبی ادھر ادھر کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، کندھے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں سن بھی سمجھ بھی۔ ایک بندے نے کہا آپ بھی بڑے عجیب ہیں، آپ اپنے مردے کو کہہ رہے ہوتے سن سمجھ، اور وہ بھی عربی میں، پھر اسے پورا یہ سمجھا رہے ہوتے۔ اس بیچارے کو تو عربی کی ایک عبارت پڑھنا نہیں آتی تھی، وہ تمہاری عربی کیسے سمجھ جاتا ہے؟ اسے کوئی عربی سمجھ میں تھوڑی آتی ہے، وہ عربی کیسے سمجھ جائے گا؟ میں نے کہا اس بات کا بھی جواب ہے میرے پاس۔ ابھی سرکار سلمان کا ذکر ہوا ہے، یہ سلمان تو تھا فارس کا رہنے والا، یہ عربی تو تھا نہیں۔ یہ جیسے پہلی دفعہ نبی کی خدمت میں زیارت کے لیے پہنچا، باہر صحابیوں سے فارسی میں بول رہا تھا، کسی نے اشارہ کیا کہ نبی سامنے بیٹھے ہیں، بس سلمان اندر گیا، نبی اور علی کی زیارت کر کے سلمان جیسے باہر نکلا یا صحابیوں سے فصیح عربی میں بولنا شروع کیا تو صحابی دیکھ کے کہتے ہیں سلمان ابھی تو تجھے عربی آتی نہیں تھی، تو فارس سے آیا ہے، یہ تو عربی کیسے بول رہا ہے؟ سلمان دیکھ کے کہتا ہے بس نبی کے ساتھ ایک خوبصورت چہرے والا جوان بیٹھا تھا، میں نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، کائنات کی زبانیں سلمان کے سینے میں سما گئی ہے۔ میں نے کہا ہمارا دنیا سے جانے والا بندہ مرنے کے وقت علی کو دیکھ لیتا ہے، پھر عربی سمجھ لینا اس کے لیے مسئلہ تھا۔ قرآن تم نے نہیں سمجھا تو اس میں شیعوں کا قصور تھوڑی۔ اور قرآن خالی تلاوتوں کے لیے تھوڑی ہے، قرآن تو ہدایتوں کے لیے ہے۔ کسی نے معصوم سے کہا مولا ہمارے شہر میں حج پہ صادق امام سے ملاقات ہوئی، مولا ہمارے شہر میں قرآن کا سریلا، ہم سوچتے ہیں تو اس کی آواز سن، جھانکتے ہیں تو اس کی آواز سن۔ امام نے کہا ہماری ولایت کو مانتا ہے؟ اگر ہماری محبت ہوگی تو قرآن فائدہ دے گا، اگر نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں دے۔ کہا مولا پھر دوسرے سال یہ پتہ کر کے دوسرا سال ہوا، امام نے کہا میں دعا مانگتا ہوں اسی سال سے، خدا مجھے اگلے سال حج کی سعادت بخشے گا مجھے۔ دوسرا سال وہ آ کے کہتے ہیں مولا نہیں میں نے پتہ کیا ہے، مولا سارا دن روزہ رکھتا ہے، مولا ساری رات قرآن پڑھتا ہے، لیکن آپ سے محبت نہیں کرتا۔ امام نے کہا پھر قرآن اس کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترتا، قرآن اس کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترتا۔ دیکھ کے کہتا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا یہ تو تم نے سن رکھا ہے نا کہ مومن کے دل میں علی کی محبت کا بسیرا ہوتا ہے۔ کہ مولا بالکل سن رکھا ہے، کہ کوئی کتنی آواز میں قرآن کیوں نہ پڑھے، قرآن حلق سے قلب میں دیکھتا ہے، اگر علی کی محبت ہو تو دل میں اترتا ہے، نہیں تو حلق میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ قرآن کا اثر کیسے ہو؟ قرآن پڑھے تو قرآن کہتا ہے ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ۔ کوئی مسلمان مجھے بتائے کہ یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا ہر نفس کے لیے کیسا ذائقہ۔ سرکار سلمان نے ایک بندہ زندہ کیا جو بھی بات میں کر رہا، مردہ اٹھا، سلمان نے کہا تو کب کا ہے؟ کہا میں موسیٰ کا امتی۔ موت کو کیسا محسوس کر؟ کہ موت کی کڑواہٹ ابھی تک میرے حلق میں موجود ہے۔
سالوں گزرنے کے بعد بھی کڑواہٹ، یہی سوال مالک نے مالک اشتر سے کیا تھا صفین کے میدان میں کہ مالک اشتر موت کو کیسا محسوس کر رہے کہ مولا میرے لیے تو دودھ جیسا ذائقہ ہے. یہی سوال کربلا میں حسین نے بھتیجے سے کیا تھا. قاسم بیٹا موت کو کیسا محسوس کہ چچا میرے لیے تو شہد سے زیادہ شیریں. یہ کیا شخصیت بدلنے سے خدا آپ کی معرفت کو سلامت رکھے. یہ شخصیت بدلنے سے موت کا ذائقہ تبدیل ہو. نوزہ کے امتی کے لیے کڑوا، سرکار مالک اشتر کے لیے دودھ جیسا، سرکار قاسم کے لیے شہد سے زیادہ شیریں. معصوم سے پوچھا ہوتا تو قرآن سمجھ میں آتا. کسی نے معصوم سے کہا مولا یہ ذائقے موت کے کیسے بدلتے؟ مولا آخر موت کا کون سا ذائقہ ہوتا ہے؟ امام نے کہا میں تیرے لیے بات آسان کر دیتا ہوں. میرے دادا علی نے بیٹھ کے کہا تھا کہ جو بھی مرے جہاں بھی مرے مرنے سے پہلے مجھ علی کی زیارت کرتا ہے. کہ مولا بے شک یہ حدیث میں نے بھی سن رکھی ہے. امام فرماتے ہیں بس پھر جسے جیسا علی محسوس ہوتا ہے اسے ویسی موت محسوس ہوتی ہے. جسے جیسا علی لگے گا اسے ویسی موت محسوس ہوگی. جسے جیسا علی محسوس ہوگا اسے ویسی موت محسوس ہوگی. ایک دن صادق مولا بیٹھے کہ ہمارا مرنے والا دنیا سے چلا جاتا اور اسے پتا بھی نہیں چلتا. سامنے سے بندہ اٹھا دیکھ کے کہتا ہے مولا موت سختی کا نام ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ماننے والا دنیا سے جاتا اسے پتا بھی نہیں چلتا. امام دیکھ کے فرماتے ہیں یوسف نبی کا نام سنا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے ہاں مولا. مولا فرماتے ہیں پھر جب جناب زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا تھا یوسف اتنا حسین، انہوں نے کہا کبھی ہمیں بھی دکھا. جناب زلیخا مصر کی عورتوں کو لے آئی. پھر یہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے. ان کے ہاتھ میں پھل بھی دیے اور چادر کہا ادھر سے میں یوسف کو بلاؤں. یوسف کو دیکھنے کے ساتھ تم ان پھلوں کو کاٹنا شروع کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر سے یوسف آئے، انہوں نے نظریں یوسف کے چہرے پہ اور ادھر سے پھل کاٹنا شروع کی. امام فرماتے ہیں وہ یوسف کے چہرے دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ انہیں پتا بھی نہیں چلا. انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. امام نے کہا وہ یوسف کو دیکھنے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ انہیں انگلیاں کٹنے کا پتا نہیں چلا. ہمارا ماننے والا ہمارے دادا علی کو دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، اسے پتا بھی نہیں چلتا، اس کی روح پرواز ہو جاتی. اسے پتا بھی نہیں. تجھے کیا پتا کہ موت اور زندگی کیا ہے؟ تجھے موت اور زندگی کے فلسفے کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ یونانی اتنے بڑے فلسفی، یونانیوں سے پوچھا گیا بتاؤ زندگی اور موت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہر چیز کے بارے میں تو بتا سکتا ہوں. سقراط نے کہا موت کے بارے میں نہیں بتا سکتا، چونکہ موت کے بارے میں وہ بتائے جو اس سے گزرا اور جو اس سے گزر جائے وہ پھر بتانے کے قابل نہیں رہتا. یونانیوں نے بیٹھ کے مشورہ کر کے ایک تھیوری نکالی کہ طری زندگی ہے اور خشکی موت. حرکت کرنا زندگی ہے اور ساکت ہو جانا موت ہے. یونانیوں نے کہا حرکت زندگی ہے اور ساکت ہو جانا موت ہے. حرکت زندگی ہے اور ساکت ہو جانا موت ہے. حرکت زندگی ہے اور ساکت ہو جانا موت ہے. آپ کی خاموشی بجا ہے لیکن اگلے جملے پہ اگر آپ سمجھ گئے تو پھر خاموش آپ نہیں رہیں گے اور بولنے پہ شاید مجبور ہو جائے. یونانیوں نے کہا حرکت زندگی ہے اور ساکت ہو جانا موت ہے. میں نے کہا ہمیں یونانیوں سے تھوڑی لینا ہے دل، ہم تو قرآن سے پوچھیں گے. چلتے قرآن کی بارگاہ میں. قرآن تو بتا تو زندہ کسے سمجھتا ہے، تو مرا ہوا کسے سمجھتا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. جب تمہیں خدا اور اس کا رسول بلائے تو اس کی آواز پہ دوڑتے ہوئے جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے. قرآن نے تو فیصلہ دے دیا کہ اگر کوئی نبی کے کہنے پہ آ جائے وہ مٹی کے نیچے سو
کے امام سے کسی نے کہا مولا یہ موت اور زندگی کیا ہے؟ امام نے کہا جب تو شکم مادر میں تھا تو اسے بڑی کائنات سمجھ رہا، جب تو اس دنیا میں آیا تو تو نے رونا شروع چونکہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ یہاں والے خوش ہو رہے تھے کہ جابر بن عبداللہ الانصاری پوچھنے والا ہے، مولا نے کہا وہاں والے یہاں والے خوش ہو رہے کہ جابر پیدا ہو رہا، تو رو رہا تھا، تو نے سمجھا کہ میں مر رہا ہوں، پھر تو نے یہ دنیا دیکھی، اس کی رنگینیاں دیکھی، اب تو نے اس سے کائنات وسیع سمجھ لیا، اب جب تو یہاں سے جائے گا تو یہاں والے رو رہے ہوں گے کہ جابر مر رہا ہے، وہاں والے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جابر پیدا ہو رہا۔ وہاں والے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ابھی تو جابر کی زندگی اور زندگی ہے ہی جابر پیدا ہے۔ موت کا جیسا لطف ہم لے سکتے ایسا کوئی لے ہی کہاں سکتا۔ ایک جملہ کہوں کہ آسان، اب ان دو لفظوں میں شاید موت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ دنیا کہتی ہے موت کیا ہے، ڈیفینیشن بتاؤ۔ جب علی کی ولایت شنید سے دید میں بدل جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، ان کا پتہ نہیں چلتا انہیں موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا۔ غیر رائٹر سے پوچھا تھا لوگ موت سے کیوں ڈرتے، اس نے کہا موت کی مثال بندوں کے لیے ایسے ہے جیسے بچے کے لیے اندھیرا، اب بچے سے کہ اندھیرے میں چلا جا نہیں جائے گا چونکہ بچے کی فطرت ہے اسے اندھیرے سے ڈر سکتا، لیکن اسی اندھیرے میں اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا ماموں، کوئی قریبی رشتہ دار کھڑا ہو اور آپ اسے کہیں چلا جا تو وہی ڈرنے والا بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے چونکہ اسے پتا ہے کہ سامنے میرا اپنا کھڑا ہے۔ ہمیں موت سے کیوں نہیں ڈر لگتا، ہمیں پتا ہے کہ ہم قبر میں بعد میں پہنچیں گے، علی پہلے موجود، بعد میں جائیں گے، علی بادشاہ پہلے موجود۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ علی سے ملاقات؟ اگر یہاں اعلان ہو جی فلاں مسجد میں جمعے والے دن امام زمانہ تشریف لائیں، کون سا شیعہ ہے جو نہ پہنچے؟ سارے پہنچ جائیں گے اور سامنے پردہ لٹک رہا ہو اور آپ کو کوئی کہے کہ یہ پردہ ہٹے گا تو مولا نظر آئے گا، بتائیں کون پردہ نہیں ہٹائے؟ سب کہیں گے یہ ہٹے تو مولا کو دیکھو، بس یہ پردہ موت ہے، یہ ہٹے گا تو علی نظر آئے گا۔ یہ ہٹے گا تو علی نظر آئے گا۔ کون سا شیعہ ہے جو علی سے ملنے والا؟ یہ پردہ ہی تو ہے، یہ ہٹے گا تو امام کا نام آیا وہ سمیٹ رہا ہوں، کافی پڑھ گیا میں، آخری جملے فضائل کر مساج کا ایک فکرہ پڑھ کے میں گفتگو کو تمام پتہ ہی نہیں چلا وقت گزر گیا، اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدم کی آخری ہچکی تک کا وقت بھی مل جائے تو علی کے نوکروں کے فضائل پڑھنے کے لیے تھوڑا ہو، علی تو پھر علی۔ یہ جوانوں نے سنا ہوگا، آج سے ایک سال غالباً پہلے، ایک سال سعودی کی زمین سے ایک بندے نے نجاست کا اظہار کرتے ہوئے کہا جی ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم امام زمانہ سے جنگ کریں۔ بزرگوں نے بھی سنا ہوگا، جوان تو سوشل میڈیا پہ یہ بڑا عام ہوا، ایران بھی تیاری کر رہے ہیں، ہم بھی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جاہل، تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ بارہواں ایران سے نہیں کعبے سے آئے گا، بارہواں ایران سے نہیں حیدری علی، بارہواں ایران سے نہیں کعبے سے آئے گا، اور تو نے کہا ہم تیاری کر لیں، ہم امام زمانہ سے لڑیں گے۔ میں نے کہا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر تو نے اتنی ہی تیاری کر لی ہے، اگر تیرے بازوؤں میں اتنا ہی بھروسہ ہو گیا ہے، اگر تجھے تیری طاقت پہ اتنا ہی گھمنڈ ہو گیا ہے، اگر تجھے تیرے ہتھیاروں اور سپاہیوں پہ اتنا
رسول اللہ سے تو لڑانے جا، تو چلائے 12ویں سے۔ اور پھر یہ جو ابھی سفر ہوا ہے، سفر جسے لوگ عشق کا سفر کہتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی نیندیں اڑ گئی۔ نے کہا کیا ہو گیا، نیند کیوں نہیں آ رہی، کیوں پریشان ہے؟ کہا یہ 9 کروڑ لوگ، نے کہا تعداد سے گھبرا گئے، کہا تعداد سے نہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جتنے پہنچے ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا۔ یہ جو 9 کروڑ لوگ پہنچ گئے، عجیب مناظر تھے جو زائرین گئے ہوں گے اور وہیں پہ وہ دیکھ آئے ہوں گے، نہیں تو بزرگوں نے جوانوں نے، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، لائیو آپ کو دکھا رہے تھے چینلز اور میڈیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سما کیا تھا۔ میں تو 1 مہینہ پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، وہ مناظر جب دیکھنے کو نظر آئے ہیں، ایسے 90 سال کے ضعیف لوگ شخص جو چل بھی نہیں سکتے، کمر رکوع میں ہے، 2 عصائیں ہاتھوں میں ہیں اور نجف سے کربلا کے راستے میں سفر کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے بچے جو بھی چلنے کے قابل بھی نہیں ہیں، وہ اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل نجف سے کربلا کے روڈوں میں نظر آتے ہیں۔ وہ بچیاں جو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلی ہوں گی، چادر میں ملبوس، کندھے پہ غازی کا علم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، وہ بھی کربلا کے راستے میں نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، یہ تعداد دیکھ کے گھبرا گئے؟ کہا نہیں، تعداد دیکھ کے نہیں، ہماری نیندیں اس لیے اڑ گئی ہیں کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا ہو۔ ہم سوچ اس میں ہے کہ ابھی تو حسین نے بلایا نہیں ہے کہ کروڑوں آ گئے ہیں، جب مہدی آ کے بلائے گا تو پھر کتنے ابھی تو بلایا نہیں تو کروڑوں۔ وہ آج بھی فرش عزا پہ بیٹھا دادی کی چادر کو رو۔ آئے حسین، آئے مظلوم ہے زمانے کا۔ ہم یہ تو سناتے ہیں کہ جی حسن مولا مظلوم تھے، اس دور کے شیعہ ساتھ نہیں دیتے تھے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ مہدی کتنا مظلوم ہے؟ ہم نے کتنا یاد رکھا ہوا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہیں مہدی کو اکیلا تو نہیں کر دیا۔ اس نے تو ہمیں نہیں بولا، وہ تو کہتا ہے اگر میں بادل بن کے تمہارے اوپر سایہ نہ کروں تو ہمارے دشمن تمہیں کب کے ختم کریں۔ اس نے تو نہیں بھلایا، ہم نے کتنا یاد رکھا۔ کبھی کسی جواب نے سوچا ہم اپنی تقریروں میں دنیا داروں کو فخر سے بلاتے، فلاں بڑا بندے کو میں نے دعوت دی۔ کون سا ایسا شیعہ ہے جو اپنی تقریر میں اپنے زمانے کے امام کو دعوت چاہے پوری مجلس میں جوانوں کے لیے اور آپ کے لیے خصوصاً علی یہ 2 جملے میں آپ سے تہران ایک جوان سارا دن روتا ہوا پاگلوں کی طرح گلیوں میں، ایک دن ایک مجتہد نے پکڑ لیا، کندھے ہلا کے کہا ہوا کیا؟ تو اتنا بڑا جاننے والا محب اہل عابد انسان تجھے ہو کیا گیا؟ اس نے کہا مت کہا ہوا کیا؟ کہا قبلہ میں اس دن اپنے گھر میں بیٹھا تھا، یا حالت خواب میں نے ایک منظر دیکھا کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوں، پہلی منزل پہ یا میرے دروازے پہ دستک، میں نے وہیں اوپر سے کھڑکی سے دیکھا تو ایک نورانی چہرے والا جوان
सर पे सियाह रंग का अमामा। उसने कहा जरा अपने दरवाजे को खोल ताकि मैं तुम्हारे घर में दाखिल हो। मैंने पूछा जी किबला आप कौन? का मेरा नाम सैयद मेहदी है। मैंने जहन में सोचा कि मेरा घर तो इस काबिल नहीं कि मैं मौला को बुलाऊं। मौला दरवाजे, मैंने वहीं से कहा मौला मुझे 2 मिनट इंतजार करे, मैं खोलता हूं दरवाजा। मैंने जल्दी से जो चीजें मैं सोचता था कि ये मेरे इमाम को नागवार वो मैंने छुपाना शुरू की। कोई चारपाई के नीचे, कोई कहां, वो चीजें छुपा के मैं जल्दी से आया। मैंने दरवाजा खोला, देखा इमाम है नहीं। मैं जल्दी से दौड़ा गली के मोड़ की जा रहे थे। मैंने कहा मौला तशरीफ ले आए। या मैंने देखा कि दाढ़ियों से आंसू बह रहे थे। मुझे आवाज दे के कहा सिर्फ तुम्हारे दरवाजे पे नहीं, आज के दिन में हजारों शियों के दरवाजे पे गया, किसी का घर इस काबिल नहीं था कि वो बगैर इंतजार के मुझे घर में ले। बस मजलिस के बाद जाके एक लम्हे के लिए सोच, अपने घर में कोई ऐसी जगह पे बनाइए जो मेहदी को पसंद। उसने तो नहीं बनाया। आज भी 72 का आज़ादार बैठे अल्लाह अकबर। आपने चहलों की मजलिस बर्पा की, आप बैठे, आप गिरिया कर। इसका पता आपको उस वक्त चलेगा जब आपके खून के रिश्तेदार मनो मट्टी तले दफन करके चले जाएंगे, और उस अंधेरी कब्र में जब तू परेशान होगा या कोई आवाज दे के कहेगा मेरे अज़ादार तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे अज़ादार तू दुनिया में मुझे रोता था, मैं हुसैन तुझे यहाँ घबराने नहीं दूंगा, मैं हुसैन यहाँ तेरी मदद के लिए मौजूद हूँ। वहाँ पता चलेगा कि क्या है। वो तो आज भी कहता है आज आए कोई हुर हुसैन के दरवाजे तो खुले। मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है में किसी मासूम का मज़मून, लेकिन ये जबर मशीयत है या मजलिस की मकबूलियत। बस ऐसे अभी जहन में ख्याल आया है कि ये जो महीना शुरू होने वाला है ये दिन मोहम्मद की बेटी के दुखों के दिन है। सैयदा की मुसीबत पे आंखें का गुस्सा हो जाए, मरहूम की मगफिरत के लिए काफी। अक्सर मजलिस में कहता हूँ मुसलमान तासुब का चश्मा उतार के जरा सोच तो सही, ऐसे तो दुनिया में किसी के मर्दों को भी नहीं मारा जैसे लोगों ने मोहम्मद के घर की मस्तूरात को मारा, माँ को भी मारा, बेटियों को भी मारा, लेकिन एक फर्क था, माँ के दरवाजे पे जाके मारा, बेटियों को बाजारों में बुला के। खुदा आपका पुरसा कबूल फरमाए, खुदा आपके आंसुओं को मुकद्दमे सैयदा में गवाही की तौर पे दर्ज कर। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों मैंने कहा ऐसे तो लोगों ने किसी के मर्दों को भी नहीं मारा जैसे मोहम्मद की बेटियों को मारा है। जरा सोच तो सही मुसलमान ये सलूक क्या किया है नबी के बाद। लोगों ने मोहम्मद की बेटी के साथ जनाब फिजा से रिवायत है, फिजा कहती है जब फातिमा के आखिरी दिन थे ना तो अक्सर फातिमा मुझे कहती थी फिजा मुझे आसरा दो, फिजा मुझे पापा के कलमा पढ़ने वालों ने इतना मारा है कि फिजा मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, फिजा मेरे आंखों की बीनाई कम हो गई है, फिजा मुझे आसरा दो। अजरकुम अल्लाह।
اجرکم اللہ جناب سیدہ قبول فرمائے حسین کی اماں کسی غم میں نہ رلائے سوائے اپنے بیٹوں کے عزاداری کے جناب سیدہ آپ کی حاجتیں قبول فرمائے جس مرحوم کے چہلوں کی مجلس ہے سیدہ آپ نے بچوں کے صدقے میں اس کے درجات کو بلند فرمائے عزاداروں یمن سے آیا ہوا ایک شخص کہتا ہے مدینہ میں تھے میرے رشتہ دار میں تھا ان کے گھر مہمان یا جیسے میں بیٹھا تھا یا گلی میں نے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی یہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہیں کوئی جنگ تو نہیں ہوگی میں جلدی سے اس گھر سے باہر آیا میں نے دیکھا لوگ گھوڑوں پہ کسی کے ہاتھ میں تلوار کسی کے ہاتھ میں نیزہ کسی کے ہاتھ میں لکڑی کسی کے ہاتھ میں تازیانہ میں نے دیکھ کے کہا مسلمانوں کیا ہوا کیا کسی کافر ملک سے جنگ دے جا رہے ہو وہ ہنس کے کہتے ہیں نہیں ہم بطول کے دروازے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں نہیں ہم محمد کی بیٹی کے دروازے پہ جا رہے ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ جو زوار بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے جو زائرین ہیں ضرور اس مجلس میں ہوں گے جب آپ نجف گئے ہوں گے نا اور علی بادشاہ کی زمین کے سامنے آپ نے کھولی ہوگی زیارت پڑھنے کے لیے جو زیارت نامے کی کتاب وہاں پڑھی ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے آپ نے پڑھتے ہوئے کہا ہوگا السلام علیکہ یا اول مظلوم دنیا کے سب سے پہلے مظلوم علی آپ پر میرا سلام کبھی آپ نے یہ سوچا بھی ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے علی اول مظلوم کیسے اگر کسی نے یہ سوچا نہیں سمجھ نہیں آیا تو آسان کی دیتا ہوں اس لیے حسین بیشک مظلوم ہے لیکن جب تک شبیر موجود تھا کسی کتے کی جرت نہیں تھی کہ وہ زینب کے خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے علی کیوں مظلوم دیکھتا رہا علی تازیانے کھاتی رہی زہرا دیکھتا رہا علی تماچے کھاتی رہی محمد خدا آپ کا پرسہ قبول فرمائے یہ دن آپ نے ایسے نہیں گزارنے سوچئے گا یہی وہ دن ہے جس میں 18 سال کی بطول کہتی تھی اللہم عجل وفاتی میرے اللہ زہرا کی موت کو قریب کر دے میرے اللہ زہرا دکھوں سے تھک چکی ہے عزادارو یہ سوچ کے دربار میں پہنچی کہ میں جاؤں گی میرا بابا جو عزت میں کھڑا ہوتا تو یہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے 4 بس اس سے بڑا مسائل کا جملہ شاید ہی پھر کوئی ہو مسائل میں 4 گھنٹے باپ کے نوکروں کے دربار میں کھڑی رہی فاطمہ آپ نے سن لیا میں نے پڑھ لیا کبھی کوئی حسنین سے بھی پوچھے جو کھڑے دیکھ رہے تھے 4 گھنٹے باپ کے نوکروں کے دربار میں کھڑی رہی کسی نے یہ بھی نہیں کہا محمد کی بیٹی تو تھک چکی ہوگی 4 گھنٹوں کے بعد رو کے کہتی ہے چلو واپس چلیں میں تو کچھ اور ہی سمجھ کے آئی تھی یا تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص نے منبر پہ نہیں تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا فاطمہ تو کب آئی ہے کہا یہ میرے بابا کا حق ہے بابا مجھے دے گئے تھے میں لینے کے لیے آئی ہوں اس نے کہا کوئی گواہ یا کانپتا ہوا چادر سے بطول کا ہاتھ نکلا کہا یہ میرے بابا کی تحریر ہے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بطول کے ہاتھ سے تحریر کو چھینا دیکھتی رہی زہرا وہ تحریر کو پھاڑتا رہا محمد کی تحریر کو پھاڑ کے اس نے زمین پہ پھینکا اپنا نجس پاؤں تحریر پہ گھما کے ہنس کے کہتا ہے زہرا کہاں ہے تیرے باپ کی تحریر فاطمہ زمین پہ بیٹھی پرزے بھی جلتی جا رہی ہے رو کے کہتی ہے بابا میں 18 سال میں ضعیف ہو گئی بابا تیری زہرا کے بال سفید ہو گئے بابا تیری بطول کی کمر جھک گئی اجرکم اللہ آخری جملہ ہے کہ
سنے میں چھوڑ رہا ہوں ممبر کافی بڑھ گیا عزاداروں پھر بھی لوگوں کا دل نہیں بھرا اس دروازے کی جانب چلے جہاں کھڑے ہو کے نبی قرآن پڑھتے تھے اندر سے بطول نے کہا شرم کرو یہ محمد کی بیٹی کا دروازہ ہے تم اتنے بلند آواز سے بول رہے ہو کالی کو باہر بھیجو کالی کو میں اپنی زندگی میں نہیں جانے دوں گی عزاداروں نے کہا دروازے کو جلائیں گے زہرا کہتی ہے شرم کرو یہاں محمد کی بیٹی رہتی ہے ایک کتا ہنس کے کہتا ہے رہتی ہے تو رہتی رہے ہم تو دروازے کو جلائیں گے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے نہ پڑھتا کبھی نہ پڑھتا کسی عزادار کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا سیدوں کے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا ہوں چونکہ اگلی روایت سخت بڑی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کم از کم 70 بندے دروازے کو باہر سے دھکا دیتے تھے اکیلی بطول دروازے کو اندر سے بند کرتی تھی ایک کتے نے دروازے کو آگ لگائی وہ جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے پہلو پہ میں نے جس روایت کے لیے معافی مانگی ہے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے خالی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی جو آگ میں جل کے گرم ہو گئی ایک بندے نے جو لات ماری وہ لوہے کی میخیں زہرا کے جسم میں پیوست ہو گئی روکے گا پھوڑا تیری بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی فضا میرا وارث علی کہاں چلا گیا یا علی تیری زہرا زخمی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ تین دفعہ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد پروردگارا تیرے واسطے محمد اور آل محمد سورہ حمد کا ثواب سورۃ اخلاص کا ثواب مجلس کا ثواب لنگر و نیاز کا ثواب درود کا ثواب امیر المومنین کے ناموں کا ثواب ہم تیری بارگاہ میں ارسال کرتے ہیں بطفیل محمد و آل محمد بدست امام زمان جو بھی ثواب ملے مرحوم و مغفور کی روح کو ارسال فرما میرے اللہ مرحوم کے درجات مرحوم محمد رمضان کے درجات کو بلند فرما میرے اللہ مرحوم کو اعلیٰ علین میں مقام عطا فرما مرحوم کی قبر پہ محمد اور آل محمد کے نور کی بارش برسا لواحقین کو صبر عطا فرما میرے اللہ یہ جتنے عزادار مجلس میں بیٹھے کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما کوئی مقروض ہے ان کا قرض غیب سے جو لاولد ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ میں ان سب کی دعائیں نہیں جانتا یہ جتنے ہاتھ بلند ہیں تجھے محمد کی بیٹی کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی بھی خالی واپس نہ جائے سب کی جھولیوں کو پر فرما سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما سب کی حاجتوں کو قبول فرما میرے اللہ ہمارے زمانے کے امام کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما ربنا تقبل دعا بحق حسین شہید کربلا